گھر کی جو قربانی ہوتی ہے نا وہ گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی بیوی اس کے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ گھر کا سربراہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے آپ جو ہے نا 5:30 بجے والی عید پڑھائیں، میں ادھر محلے میں 7 بجے والی پڑھ لوں گا، میرے آتے ہوئے جانور ذبح کرا لیجیے گا۔ اس حدیث کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے قبل ذبح کیا اس کی قربانی نہیں ہے۔ حاجی صاحب ذرا اس بات کو سوچ کے بتائیں کہ کیا ان کی قربانی ہو گئی؟ اگر آپ کو گوشت کھانے کا جلدی زیادہ شوق ہے، آپ خود جا کے 5:30 بجے والی عید پڑھیں، خود جا کے عید پڑھیں گے تو آپ کو اللہ رب العالمین اتنی سہولت اور گنجائش ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ یہ خود جا کے عید پڑھیں اور پھر آئیں، نیند توڑیں، جانور ذبح کروائیں خود، کیونکہ قربانی آپ کی طرف سے ہے۔ اور اگر قربانی کی جسٹ کو پا ہی نہ سکے تو خود سوچئے گا کہ قربانی کا فائدہ کیا ہو۔ اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ خان نجیب کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا تھا، یہ پہلی صف میں موجود ہیں۔ الحمدللہ بڑے باذوق ہیں اور جماعت کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو آج انہوں نے بہت سارے احباب کو دعوت دی ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی تمام احباب کا، اور میں انشاءاللہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد انشاءاللہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کے دست و بازو ہوں گے، اور آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ تو دین اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، حرمت قرآن کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ دیں گے انشاءاللہ۔ میں 27ویں رات کو یہاں تقریر کے لیے بھی آیا تھا اور آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا تھا، اور بڑی ماشاءاللہ آپ محبت رکھتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے 1:30 سے 2 بجے تقریر کی تھی 27ویں رات کو۔ جو آپ نے پیار دیا تھا، محبت دی تھی، آج بھی مجھے یاد ہے، اور ایک دفعہ اس محبت کو آپ دوبارہ دہرائیے۔ میں استاد محترم کو دعوت دینے سے پہلے اپنے احباب سے ملتمس ہوں کہ آگے ذرا تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد دیکھ کے حضرت شیخ محترم بڑا خوش ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ بڑی محبت فرمانے والے ہیں، بھائیوں نے محنت کی ہے، دیگر احباب بھی تشریف لائیں گے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ سنتیں اگر ادا کر لی ہیں تو آپ آگے تشریف لے آئیں، اور اناؤنسمنٹ تو یہی ہوئی تھی کہ آپ سنتیں بعد میں ادا کریں۔ یہ ایک نظم و ضبط کو اگر برقرار رکھنا ہو تو اس میں علماء کی اجازت موجود ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی قابل احترام محترم جناب شیخ محمد اسحاق صاحب، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے ناظم مالیات بھی ہیں، اور ان دنوں مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے قائم مقام امیر ہیں۔ وہ خود آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں، چونکہ مانا والا کا یہ یونٹ جماعت کا بڑا مضبوط یونٹ ہوا کرتا تھا، اور اب بھی انشاءاللہ ہے۔ نوجوانوں کو انشاءاللہ ہم نے دین کے ساتھ جوڑنا ہے، اور علامہ شہید رحمہ اللہ کے خوابوں کی تعبیر بن کے ہم نے انشاءاللہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ عزم رکھنا ہے اور ارادہ مصمم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو، احباب جماعت کی کاوشوں کو مقبول فرمائے۔ تو بلا تخیر حضرت شیخ محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب تشریف لاتے ہیں، جو اللہ کے فضل و کرم سے خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسند کے وارث ہیں، وہاں پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم استاد محترم کی محبت کو اور ان کی تشریف آوری کو، آپ کے پیار کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔
معززین علاقہ، نمازی حضرات اور باہر سے آنے والے مہمانان، محبت کرنے والے، بالخصوص شیخ محمد اسحاق صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد، مولانا محسن حمید صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس، مولانا مختار سلفی صاحب، قاری ندیم قاسمی صاحب اور ہمارے تمام نمازی حضرات، یہ ایسی محافل کا انعقاد کرنا اور ساتھیوں کو وعظ، نصیحت اور تبلیغ کے لیے مواقع فراہم کرنا، یہ آپ کی بھی سعادت اور خوشبختی ہے، اور منتظمین ان کے لیے بھی ایک سعادت کا مقام ہوتا ہے، سعادت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ کے لیے نصیحت کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور ایسے دروس کا، ایسے سیمینارز کا انعقاد کرنا کہ جس کا بنیادی مقصد کوئی دنیاوی طمع نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس سلوگن کے تحت کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ کا یہ نصیحت کرنا یہ مومنوں کے لیے انشاءاللہ نفع کا ہی باعث بنے گا، کیونکہ شریعت مطہرہ میں ہمارے ہاں عبادات کے حوالے سے اور پھر معاملات کے حوالے سے جتنے وسیع اور وسیع قسم کے مسائل ہیں، عوام الناس کا اس حوالے سے عمومی طور پر ادراک بہت کم ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی موٹی موٹی باتیں تو سنی ہوتی ہیں اور اس حوالے سے اس بات کو تو سماعت علماء سے فرمایا ہوتا ہے کہ فلاں مسئلہ یا فلاں چیز اس کو ادا کیا جاتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کے ذیلی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہر علاقہ کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر انفرادی شخص کے لیے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا وہ اس کے لیے اہمیت کا باعث ہوتا ہے۔ اور سچی بات ہے، کیونکہ ہمارا اکثر لوگوں سے یونیورسٹیز میں ایسے لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے کہ جو لوگ مسائل سیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سکھانے والے موجود نہیں ہیں، اور ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جنہیں مسائل پر گرفت ہو اور انتہائی وضاحت اور کلیئرٹی کے ساتھ وہ مسائل کی تفہیم اپنے عوام الناس تک کنوے کر سکے، ایسے لوگ موجود نہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کی سعادت ہے، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کے جو ذمہ داران ہیں وہ خدام کی صورت میں دیے، کہ جو یہ خواہش اور امید لیے پھرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس یہ واعظ اور نصیحت لے کے جائیں، یہ سبق اور درس لے کے جاتے ہیں کہ لوگ اسی بہانے اپنے مسائل علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، اور ان کے لیے کوئی نصیحت کا پہلو، رہنمائی کا پہلو نکل آئے۔ اور ہم کوشش کریں گے، کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی 5-7 کچھ ایسے مسائل جو منتخب کیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے یہ باعث سعادت بنائے۔ آپ نے اس حوالے سے یہ بات سنی کہ یہ قربانی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور آپ نے یہ بات بھی سماعت فرمائی ہوئی ہے علماء سے مختلف مواقع پہ کہ قربانی ہم اللہ کے رستے میں جو جانور کی صورت میں پیش کرتے ہیں وہ قربانی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح لغت میں اس لفظ قربانی کی حقیقت موجود ہے، عربی زبان میں یہ لفظ قربانی 3 حروف سے مشتق ہے، قاف، را اور با، جس کا معنی ہے قرب،
یعنی لفظ کو ملائیں گے قرب بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا، کسی کے قریب ہونا. اور اس کی تعریف یہ ہے ما یتقرب الی اللہ عز وجل من ذبیحۃ او لغیرہا، کہ آپ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں کسی بھی ایسے طریقے سے. ما یتقرب الی اللہ عز وجل من ذبیحۃ، جو کسی جانور کو ذبح کرنے سے حاصل ہو، او لغیرہا، یا اس ذبح کے علاوہ کوئی بھی معاملہ جو آپ خالصتاً اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لوں، یہ وہ قربانی ہوتی ہے. آپ دیکھیے، آپ اس قرب کا مفہوم بھی سمجھیے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی شخص کے اگر نزدیک ہوا جائے تو بندہ اس کا محبوب ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کی مثال اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تذکرے سے بتائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کے دیے گئے معجزات پیش کیے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو ایک جادو تصور کیا اور شہر سے ہرکارے بیچ کر مختلف جادوگروں کو بلایا کہ آپ اپنا جادو جو ہے وہ موسیٰ کے مقابلے میں پیش کریں. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ 9ویں پارے میں موجود ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے، 11ویں پارے میں موجود ہے. یہ تذکرہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ موجود ہے، 16ویں پارے میں بھی موجود ہے. تو جادوگر مل کے کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم اس موسیٰ نامی نوجوان پر غالب آ گئے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، تو کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا، کوئی انعام ملے گا؟ تو فرعون کہتا ہے اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب بن جاؤ گے. بادشاہ کا تقرب حاصل کرنا کسی بھی سلطنت میں، کسی بھی حکومت میں، کسی بھی ریاست میں سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. اور اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو وقت کی کوئی بھی حکومت ہو اور آپ اس کے مشیران کو دیکھ لیا کریں، وزراء کو دیکھ لیا کریں کہ ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، کیونکہ ان کی رسائی وزیر اعظم ہاؤس اور صدر مملکت کے ایوان تک ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو وہ آدمی مان نہیں ہوتا جس کی SHO کے ساتھ سلام دعا ہو، وہ محلے میں بدماشی کرتا پھرتا ہے کہ میری SHO تک رسائی ہے، میں آپ کو اٹھوا دوں گا، میں اس کا مقرب آدمی. تو آپ تصور کریں کہ جس کو اللہ اپنا مقرب بنا لیں گے اس کی کیا شان ہوگی. لہذا یہ قربانی ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک لے کے جاتی ہے. اور آپ کے لیے سب سے پہلا اس میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی فرض ہے یا قربانی سنت ہے؟ میں آپ کے سامنے 3 دلائل پیش کرتا ہوں. ایک ہی آیت جو آپ نے سنی ہے سورہ کوثر کی مختصر آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے. یہ ایک حکمی آیت ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے ساتھ ہے. دوسری دلیل جو صحیح بخاری کی 5500 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کی 1962 نمبر حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں غحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحیۃً، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کی. فمنا ناس، ہم میں سے بعض لوگ ایسے تھے ذبحوا قبل الصلاۃ، جنہوں نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا. اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ ہم آگے بھی اور بھی بیان اسی حدیث کی بنا پہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا ہے
اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پہ اور جانور ذبح کرے، کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر یہ قربانی، اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس شخص کو دوبارہ جانور ذبح کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ من ذبح بعد الصلاۃ، کہ جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا ہے اور اس نے پہلے ہمارے ساتھ نماز پڑھی پھر جانور ذبح کیا، آپ نے فرمایا اس نے حقیقی معنوں میں قربانی کی۔ اور دوسری حدیث میں اس کے لیے 2 اضافی الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا فقد تم نسکہ، فقد تم نسکہ، اس کی قربانی مکمل ہوئی، واصاب سنت المسلمین، اور وہ مسلمانوں کے صحیح طریقے کو اس شخص نے پایا ہے جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے قربانی کی۔ تیسری دلیل سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، اس کی سند میں مقال ہے اور یہ موقوفاً حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے موقوف طور پہ، اور یہ مرفوع طور پہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت ہو، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ 3 دلائل کے بعد علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ قربانی فرض ہے۔ لیکن کیسی فرض ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہوتا تھا، پھر یہ ہوا فتباہ الناس فی ضحایا، لوگوں نے قربانی کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، اور اسی قربانی میں سے ایک میں سے لوگ کیا کرتے تھے، یأکلون، خود بھی کھاتے تھے، ویطعمون، اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ حتی تباہ الناس فی ضحایا، لوگوں نے قربانی میں فخر کرنا شروع کر دیا، اس کی کیفیت آج آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں۔ تو عزیزوں، یہ قربانی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم نے جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ فخر کے لیے، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ تقرب الی اللہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ اس سے پہلا جو مفہوم واضح ہوتا ہے، آپ وسعت کے معنی کو سمجھیے کہ آپ نے جو اس حدیث میں جو بات سنی ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو، وہ وسعت کیا ہوتی ہے؟ فقہائے احناف نے اس حوالے سے جو بات اپنے طور پہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، اس کے لیے قربانی فرض ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سونا تو شاید کئیوں کے گھر میں 7.5 تولے نہ ہو، لیکن اس کے بعد 2-2 کروڑ کا مکان موجود ہے، اس کا کاروبار موجود ہے، کیونکہ سونا ہونا یا 2.5-3 لاکھ کے اینڈرائڈ فون ہونا، یہ آج خود چوری کا خود سامان بن گیا ہے۔ لوگ یہ رکھتے نہیں ہیں، سستی چیزیں رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ کوالیفیکیشن آج ثابت نہیں ہوتی۔ کوالیفیکیشن وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو وسعت کے لیے کسی قرآنی آیت پہ یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی حدیث نبوی میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو تو اتنی چاندی ہو تو پھر قربانی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے معاملات مالی لحاظ سے اتنے اسٹیبلشڈ ہے کہ جس طرح گھریلو معاملات آپ چلاتے ہیں اس میں سے پیسے رکھ کے آپ قربانی کریں، آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، وقتی طور پہ آپ کے پیسے رکے ہوئے ہیں، غرائی رکی ہوئی ہے، تو ہرگز یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ کیونکہ میرا 5-7 لاکھ رکا ہے، آپ گھر میں کھانا بھی تو پیسے لے کر کھا رہے ہیں، لہذا قربانی بھی آپ کریں، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ بہانہ نہیں کریں۔ جب آپ کے پاس گاڑی موجود ہے، آپ کے پاس مکان موجود ہے، دکان موجود ہے، پھر قربانی کے معاملے میں بہانے بازی نہیں چلے گی۔ یہ ساری چیزیں ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وسعت کے مالک ہیں، لہذا قربانی کیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، قربانی کے حوالے سے یہ جو بات قربانی ہمیں سکھاتی ہے وہ 2-3 نکات آپ سماعت فرمائیں کہ قربانی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ جب ہم فلسفہ قربانی کی بات کرتے ہیں، آپ نے یہ بات سنی ابھی حدیث میں کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا، جبکہ عبادات میں فخر نہیں ہوتا،
نہ تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، نہ لوگوں کو تصویریں بھیجی جاتی ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا جانور لے لیا ہے۔ یہ عزیزوں میرے بھائیوں، اس سے اخلاص کے اوپر حرف آتا ہے، جو کہ مسلمانوں کو جو بنیادی درس اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ ہمیں کیا درس دیا ہے؟ یہ قربانی کا بیسک فلسفہ ہے کہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی عبادت کو، دین کو، سارے کے سارے کو اس اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں، سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں۔ ایک عبادت کا حصہ نہیں، صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف قربانی نہیں، جس چیز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ جب تک رضائے الہی کے ساتھ اس میں خلوص نہیں پایا جائے گا، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ یہ عبادت، یہ قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی کا جتنا بھی مقصد ہے وہ تمام کا تمام اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ مجھے حکم کس بات کا دیا گیا ہے کہ اے نبی کہیے، نماز بھی، میری قربانی بھی، میری پوری کی پوری زندگی، جتنی دیر میں زندہ رہوں، حتیٰ کہ اس زندگی کی انتہا جب ہونی ہے، میں نے مرنا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس رب العالمین کے لیے؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف اور خدشہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی الریا، یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلائی جانے والے اعمال ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے مخاطب ہو کے کہیں گے، جاؤ این الذین کنتم تراؤون بہ اعمالکم، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ جنہیں اپنی قربانیاں، بڑے بڑے جانور تصویریں بھیجتے تھے، جنہیں ذبح کرنے کی تصویریں بھیجتے تھے، جب قیمتیں لگا لگا کر بتاتے تھے کہ یہ اتنا جانور ہو گیا ہے، تو جاؤ اب جا کے ڈھونڈ کے لاؤ، هل تجدون عندهم جزاء، کیا وہ آج آپ کو بدلہ دینے کے قابل ہے؟ ہرگز قابل نہیں ہے۔ جب اس بات پہ وہ قدرت ہی نہیں رکھتے، میرے عزیز بھائیوں، یہ ہم کس بھول میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں تو اس مقصد کا تعین ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا کہ یہ قربانی جہاں پہ خلوص سکھاتی ہے، زندگی کے مقصد کا تعین کرتی ہے، یہ قربانی ہمیں یہ توحید سکھاتے ہیں کہ للہ رب العالمین، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے، یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہی قربانی آپ تصور کیجیے، آپ سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ دیکھتے ہوں گے، ایک بیل اس کی قیمت زیادہ لگ گئی، لوگوں نے، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی آئی ڈی سے اس کی تصویریں بھیجنا شروع کر دی، اس کو میں نے خرید لیا، اس کو میں نے خرید لیا، حالانکہ بیل ایک ہی ہے، اس کے خریدار 8 بن گئے۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم کس سنت سے نکل کر، وہ جو سنت ابراہیمی تھی، اسوہ حسنہ تھا، جس بات کو قرآن بیان کرتا ہے، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ کون ابراہیم؟ جب اس نے اپنے گھر سے بریت کا اعلان کر دیا ہے، قوم سے بری ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ جس شرک والے عقیدے کو تم نے اپنے پس پش ڈالا ہوا ہے،
اپنے گلے لٹکایا ہوا ہے، میں اسے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ابراہیم کا اسوہ حسنہ ہے، جس اسوہ حسنہ کی پیروی میں آج ہم جانور بھی خرید رہے ہیں، جس اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے حاجی حضرات مینا میں بھی اکٹھے ہیں، اور وہ یوم ترویہ 8 ذی الحج کو مینا میں گزاریں گے، 9 کو وقوف عرفہ کریں گے، دیگر معاملات کریں گے۔ اس میں اکثریت مناسک وہ ہیں جس کی نسبت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عید الاضحیٰ جس کے اکثر مناسک ہی سنت ابراہیمی سکھاتے ہیں، اسوہ ابراہیمی سکھاتے ہیں، یہ اسوہ ابراہیمی جس نے ہمیں تمام باطل معبودوں سے بیزار کر کے، بری کر کے اللہ کی طرف جوڑا ہے۔ ہماری عبادت میں واقعتاً وہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں، ہم اس رب سے جڑے رہیں، اور اپنی تمام عبادات کا حقیقی مقصد اس رب العالمین کے ساتھ ہی نسبت رکھیں۔ اگر اپنا مقصد اس سے ہٹا لیا، میرے عزیز بھائیوں، ڈر ہے، خوف ہے، ریاکاری آئے گی، شرک بھی آ سکتا ہے، بڑا کچھ آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، اللہ کریم ہمیں خالص نیت کا خلوص بھی عطا فرمائے اور اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے جانور خریدے، لاکھوں کے جانور خریدے۔ بڑے لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ بڑے بڑے جانور، یہ اونٹ، انہیں بھی ہم نے شاعر اللہ بنایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، صفوں کی حالت میں ان کے اوپر اللہ کا نام لیا کرو، جب یہ ٹھنڈے ہو کر گر پڑے ان کا گوشت بناؤ۔ یہ سارے تمہارے لیے ہم نے تمہارے موتی کیے ہیں جانور، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وہ خالق و مالک جس نے آج ایک چھوٹا 10 سال کا بچہ بھی ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے جانور کی نکیل ہو، جانور اس کے پیچھے آتا جاتا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ مسلمان، اے مسلمان، تجھے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ تو نے جانور پر پیسے خرچے، اللہ نے بڑے جانور کو تیرے بھی، تیرے بچے کے بھی موتی کر دیا ہے۔ میں خالق و مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، تو نے اپنی عبادت کو میرے لیے خالص نہیں کیا، اپنے جسم کو میرے آگے جھکانے کے لیے تو تیار نہیں ہے، تو کاہے کا مسلمان ہے۔ اور عربی زبان میں تو مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے، عربی کی ڈکشنری میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مالک اس کو پکڑے، اس کی نکیل کو جہاں چاہے لیے پھرے، اور اونٹ بلا چون چراں اس کے پیچھے چلتا جائے۔ وہ ہوتا ہے مسلم اونٹ۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم مسلمان ہیں نا جی۔ تو اپنے رویوں پہ ہم غور کریں کہ ہمارا دین ہمیں کہاں کہاں پہ اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بدقسمت ہم ہیں، ہم دین سے نئی راہیں نکال کر دین کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، خود دین کے پیچھے نہیں لگتے۔ اور علماء کرام کے پاس جا کر ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جائز ہے؟ عالم دین کہتا ہے یہ نہیں، کہتے نہیں، کو گنجائش کٹو۔ بھائی دین کو پیروکاری ہم نے کرنی ہے، دین کو فالو ہم نے کرنا ہے، دین نے ہماری فالوئنگ نہیں کرنی ہے، یہ ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ خیر، یہ 4-5 باتیں آپ نے سنی، قربانی کے مسائل کی طرف دوبارہ آئیے۔ صحیح بخاری کی 5500 نمبر حدیث آپ نے سنی، اس حدیث سے دوسرا مسئلہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یذبح قبل الصلاۃ،
جس نے نماز سے قبل ذبح کیا ہے اس کی قربانی نہیں ہے، فلیذبح مکانہا اخری، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ میں یہاں پہ آپ ساتھیوں کو مسئلہ سمجھاؤں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کئی دوست ایسے ہیں، کئی عزیز ایسے ہیں کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں نماز عید کے جو ہے نا مختلف اوقات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کسی نے 5:30 وقت رکھا ہے، کسی نے 5:45 رکھا ہے، کسی نے 7 بجے رکھا ہے۔ یہ مسئلہ دھیان سے سنیے گا، اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے۔ گھر کی جو قربانی ہوتی ہے نا وہ گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی بیوی اس کے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ گھر کا سربراہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے آپ جو ہے نا 5:30 بجے والی عید پڑھائیں، میں ادھر محلے میں 7 بجے والی پڑھ لوں گا، میرے آتے ہوئے جانور ذبح کرا لیجیے گا۔ اس حدیث کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے قبل ذبح کیا اس کی قربانی نہیں ہے۔ حاجی صاحب ذرا اس بات کو سوچ کے بتائیں کہ کیا ان کی قربانی ہو گئی؟ اگر آپ کو گوشت کھانے کا جلدی زیادہ شوق ہے، آپ خود جا کے 5:30 بجے والی عید پڑھیں، خود جا کے عید پڑھیں گے تو آپ کو اللہ رب العالمین اتنی سہولت اور گنجائش ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ یہ خود جا کے عید پڑھیں اور پھر آئیں، نیند توڑیں، جانور ذبح کروائیں خود، کیونکہ قربانی آپ کی طرف سے ہے۔ اور اگر قربانی کی جسٹ کو پا ہی نہ سکے تو خود سوچئے گا کہ قربانی کا فائدہ کیا ہوا تھا۔ لہذا اس مسئلے کو سوچ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا مسئلہ اسی قربانی کے حوالے سے، کیونکہ مسائل کئی طرح کے ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو ایک ایک کر کے سمجھتے جائیں، ہماری اپنی اصلاح ہوتی جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑا جانور کرتے ہیں، چھوٹا جانور بھی کرتے ہیں۔ اب چھوٹے جانور ہمارے میں سے کئی لوگ اتنے صاحب استطاعت ہیں، اتنے صاحب استطاعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے، وہ ایک کیا وہ 10 جانور کر لیتے ہیں، 20 کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، وہ اور جانور کریں، اللہ ان کو ساتھ ان کی قربانی کو قبول بھی فرمائے۔ لیکن ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5547 نمبر، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کیے تھے۔ جہاں پہ ہم نے سوچا ہے نا، ہم نے خود ذاتی طور پہ کہ میں اپنے محلے میں اپنے قاری صاحب کو، اپنے مولوی صاحب کو ایک چیز بھیج دوں گا، فلاں چیز بھیج دوں گا، کلو گوشت دے دوں گا، 2 دے دوں گا، فلاں ہمسایہ اس کو 2 کلو بھیج دیں گے، اس کو ران بھیج دیں گے، اس کو دستی بھیج دیں گے، میں نے 10 بکرے کی۔ اس کو اس حدیث پہ بھی غور کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے ہمسایوں میں کسی کو ڈھونڈ کر کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں وہ اس کو پورا جانور دے دے، اس حدیث پہ بھی انشاءاللہ عمل ہوگا اور انشاءاللہ ساتھ قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5547 نمبر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور تقسیم کیے تو میرے حصے میں ایک جزع جانور آیا، یعنی علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جزع جانور وہ ہوتا ہے، صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ما لہ سنۃ تامۃ عند اہل العلم، اہل علم کے ہاں جزع جانور وہ ہوتا ہے جس کو 1 سال ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے صرف 1 سال کا یہی ایک جانور بچا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ اسی کو قربان کریں، اللہ آپ کی یہی قربانی قبول فرمائیں گے۔ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ تو لہذا اپنے ساتھیوں میں، عزیزوں میں قربانی کے جانور تقسیم کرنے کی بھی عادت ڈالیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، بڑا جانور اس کے حصوں کے حوالے سے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر الحج، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ تھے، اور آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ کتنے کیے تھے جی؟ ایک حج کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے 10 ہجری میں جو آپ نے حج کیا ہے یہ اسی حج کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ام نشترک فی الہدی، کہ ہم اس ہدی میں اشتراک کر لیں، 7 آدمی ہو کر ایک جانور میں حصہ ڈال لیں۔ کتنے؟ 7 آدمی۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں کتنے حصے ڈلتے ہیں؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا، 7 حصے تک ڈلتے ہیں۔ آپ نے حج کے موقع پر صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق 7 حصے بڑے جانور میں ڈلوائے ہیں حج کے موقع پر۔ ہمارے لوگ آج اتنی باریک بینی جتنی کیلکولیشن وہ ان جانوروں کے معاملے میں کرتے ہیں نا، اگر اپنے معاملات کا حساب کرنے لگ جائیں، صحیح بات ہے ساری دنیا سیدھی ہو جائے۔ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ قربانی ایک ہوتی ہے کہ 7 ہوتی ہیں اگر ہم 7 حصے ڈالیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ 7 مختلف حاجیوں سے 7 حصے ڈلوا دیے ہیں اور ہر کسی کی قربانی ہوئی، آپ یہ ذہن میں رکھیں جو حج پہ قربانی حج قران میں ساتھ جاتی ہے وہ جانور ساتھ لے کے جایا جاتا ہے اپنی رہائش سے، سفر میں ساتھ ہوتا ہے۔ قران حج وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، اور آپ نے حج قران کیا تھا، آپ جانور ساتھ لے کے گئے تھے، آپ نے ایک جانور میں 7 حصے بڑے جانور میں ڈلوائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حج جو کیا ہے اس میں 7 حصے ڈلوائے، سب کی طرف سے قربانی ہوئی۔ تو لہذا یہ کیلکولیشن میں مت پڑا کرے کہ جو ہم حصہ ڈالیں گے وہ حصہ سمجھا جائے گا یا قربانی سمجھی جائے گی۔ اللہ کے نبی قربانی کروا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا سمجھی جا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھ کے کرنا ہے، ورنہ تو 20 جانور کرنے والے کو بھی علم نہیں ہے کہ میری ایک بھی قربانی قبول ہوئی ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اس لیے میرے بھائیوں ان مسائل کو سمجھیے۔ دوسری حدیث جو جامع ترمذی کی ہے 1501 نمبر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں۔ حج والی قربانی کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی کہتے ہیں، اور جو عام ہم نے قربانی کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اور لغت میں اضحیہ بھی حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا، سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو جاؤ، 10 شخص کی طرف سے 10 حصوں پہ قربانی اونٹ کی ہو۔ آپ کے سامنے 2 حدیثیں آ گئی، 7 حصوں والی بھی اور 10 حصوں والی بھی۔ اونٹ کے اندر آپ 10 حصوں تک بھی ڈال سکتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ گائے میں 7 حصے میکسیمم ڈالیں گے، زیادہ سے زیادہ، لیکن اونٹ میں آپ لوگ جب حج پہ نہیں ہیں، عام دنوں میں موجود ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، آپ 10 حصوں تک بھی ڈال سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے مطابق۔ تو عزیزو اگلی بات سمجھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ان نستشرف العین والاذن، کہ جب جانور خریدنے جائیں اس کی آنکھ کو دیکھیں، اس کے کانوں کو دیکھیں، دونوں آنکھ بھی دیکھیں کان بھی دیکھیں، ولا بالعوراء، آپ کا جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ، آپ کے جانور کا آگے سے کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، پیچھے سے نہیں کٹا ہونا چاہیے، ولا شرقاء ولا غرقاء، نہ اس جانور کا کان چرا ہوا ہونا چاہیے نہ اس میں سوراخ ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اتنی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اور دوسری حدیث آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، العوراء بین عورها، کہ اتنا
اندھا جانور یا کانا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو رہا ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، والکثیر واللتی لا تنقی، اور اتنا نحیف لاغر جانور کہ جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، اور اتنا کمزور لاغر جانور ہوں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ کام وہ ہے کہ جو جانور خریدتے وقت ہمیں ان چیزوں کا احساس رکھنا چاہیے۔ دو مسائل اور سنیے اور اس کے بعد ہم گوشت کی بات کر کے بات ختم کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور کو خریدتے وقت اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا لا تذبحوا الا مسن، جانور ذبح کرنا ہے کم از کم 2 دانتوں والا، یعنی جس کو ہم دوندا کہتے ہیں۔ الا یعثر علیکم، ہاں اگر آپ کے اوپر مشکل آ جاتی، حالات مشکل ہو گئے، جانور ملنا مشکل ہو گیا، آپ کی اپروچ سے باہر ہو گیا، مہنگا جانور ہے، مل نہیں رہا، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، آپ بھیڑ کی نسل سے جذع کر لیں۔ جذع آپ کو بتایا کتنی دیر کا ہونا چاہیے؟ 1 سال کا۔ اب ہمارے لوگ خریدنے جاتے کہتے ہیں کھیرا لب لو، دمبا یا چھترا کھیرا ڈھونڈیں۔ آپ کو کھیرے کا حکم نہیں ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ ذبح اپنے 2 دانتوں والا ہی کریں، ترجیح اسی کی رکھیں۔ رخصت دی ہے کہ 1 سال کا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، تو اس رخصت کو ترجیحی طور پر نہ رکھیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حدیث کو سمجھ لیں کہ دوندے کی تلاش کریں، چاہے وہ چھترا بھی ہو، ہاں نہیں ملتا تو آپ کو چھترا یا دمبا مذکر اور مؤنث آپ کو 1 سال کا کرنے کی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، وہ دوندا نہ بھی ہو تو ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کیا ہے، وہ جانور جو پالتو جانور ہیں۔ اب بہیمۃ الانعام جانوروں میں بھیڑ بھی ہے، بکری بھی ہے، اس کا مذکر اور مؤنث دونوں کا، بھیڑ کا مذکر اور مؤنث، بکری کا مذکر اور مؤنث، پھر اس کے بعد گائے کا مذکر اور مؤنث اور اونٹ کا مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانور ہمیں اجازت دی۔ اچھا، ہماری امت کو عادت ہے جو پھڈے والے مسائل ہوتے ہیں نا اس کو زیادہ جلدی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ اس بات کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں ڈالتی ہے، اس طرف آئیں لا یریبک جس میں شک نہیں ہے۔ جب آپ کے سامنے ایک بات واضح ہے، میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھیں لسان العرب عربی کی بہت بڑی ڈکشنری بالکل موجود ہے، ہم پڑھاتے ہیں، اس کو کنسلٹ کرواتے ہیں، ابن منظور افریقی کی کتاب ہے لسان العرب، اس میں جاموس کو گائے کے جن سے لکھا گیا ہے، قسم سے لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ جوہری نے الصحاح میں لکھا ہے، قاموس میں لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ نہیں۔ صحابہ نے کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ کیوں لوگوں کو اصرار کرتے ہیں کہ ضرور کریں؟ بات کو سمجھیے میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیے، اجتہادی مسائل ہے۔ عالم دین کے ہر عالم دین جو بھی مسئلہ بتاتا ہے کرنے یا نہ کرنے کا، بھینس کی قربانی، مذکر کی قربانی، اس عالم دین کی عزت اور قدر میں کبھی فرق نہ کیا کریں، یہ اس کا اجتہاد ہے۔ یہ عالم دین کی کم علمی ہے یا اس کی جہالت ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں تو کٹا بند دیا سی ہے تسی پھر کٹا کھول لیا۔ یہ اجتہادی مسائل کو جگتیں نہیں مارا کرتے، اگر جگتیں مارنی ہے جگت والے مولوی کی، وہ آپ خود ڈسکریج کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، خود آپ جگتیں مارتے ہیں۔ تو یہ باتیں نا کہ کٹا کھول دیا تھا، کٹا باندھ دیا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں کرتے ہوتے۔ عالم دین کا کام ہے سنجیدگی سے مسائل کو سمجھائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے بات سمجھ لی، عالم دین کی ہر کسی کی اپنی اپروچ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس گائے موجود ہے، وافر موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہے، آپ بھارت میں نہیں رہتے کہ آپ کی گائے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں۔ جب گائے ختم ہو جائے، مارکیٹ میں گائے اویلیبل ہی نہیں ہے، بکرے ختم ہو گئے، اونٹ ختم ہو گئے، لیکن آپ نے بڑا جانور کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ جا کے پھر کٹا کر لیں۔ کیوں آپ شک والی جگہ پہ جاتے ہیں جب مارکیٹ میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، لیکن پھر بات یہ پھر ذہن میں رکھیے، عالم دین جو بھی مسئلہ بتاتا ہے نا اس کی قدر کیا کریں، یہ اس کا اجتہاد ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کرے، کوئی کہتا ہے نہ کرے، آپ کے لیے ان کی عزت میں فرق
نہیں آنا چاہیے۔ آپ کا دل کرتا ہے اس کی بات کو تسلیم کر لیں، دل کرتا ہے تسلیم نہ کریں۔ کسی سے بحث کرنا یہ بھی عام آدمی کی شان نہیں ہے کہ عالم دین سے بحث کریں۔ علماء سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، بحث نہیں کی جاتی۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، انہی مسائل میں آپ نے جب جانور ذبح کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اونٹ کا طریقہ بتایا گیا، میں نے آیت آپ کو ابھی پڑھ دی، اس سے پہلے پڑھ دی کہ آپ اس کو صف کی حالت میں جو ہے نا کھڑا کر کے اس کو ذبح کریں، کھڑا کر کے ذبح کریں، اور جب پہلو کے بل گر جائے اس کا بایاں گھٹنا ہم نے باندھ دینا ہے، جب پہلو کے بل گر جائے تو آپ پھر اس کا گوشت بنائیں اور کھلائیں، کھائیں، جو بھی کریں۔ ساتھ مسئلہ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ احسان لکھ دیا ہے کہ آپ نے نیکی کرنی ہے ہر کسی کے ساتھ۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، قتل کریں اچھی طرح قتل کریں۔ آپ اگر ریاست کے سربراہ ہیں، کسی کو قتل کی سزا شرعی طور پہ بنتی ہے، اس کو اذیت نہ دیں، قتل کر دیں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر آپ ذبح کرنے پہ آئے ہیں، جانور ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنی چھری تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، اس کو تکلیف اور اذیت نہ دے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر پاس جانور موجود ہیں تو اپنے جانوروں کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرے، ان سے درمیان میں پردہ رکھے تاکہ جانور جو ہیں وہ اس سے مزید جو ہے نا وہ اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ جس طرح آپ نے صحابی رسول کو کہا تھا کیا تو اپنے جانور کو 2 موتیں دینا چاہتا ہے، ایک اس کے سامنے ایک جانور ذبح کر رہے، بعد میں تو اس کو ذبح کرے گا، اس کو 2 موتیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات بھی سمجھیے، اور جانور ذبح کیا ہے اس کو ذبح کرتے وقت یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ذبح کرتے وقت قصاب حضرات کو اتنی جلدی ہوتی کہ وہ اس کا حرام مغز کاٹنے کی کوشش کریں گے، چھری کی نوک سے اس کا جو ہے نا اس کا حرام مغز کاٹنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے جانور فوری طور پہ بے سدھ ہو جائے گا، جو اندر کا خون ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے، اور جو ذبح والا خون ہے وہ باہر آ جاتا ہے، لیکن دم مسفوح اندر رہ جاتا ہے، جو بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے طبی طور پر بھی مسائل بنائے گا، اور آپ کے گوشت سے سمیل بھی آئے گی۔ اس نے جانور آپ کا ذبح نہیں مکمل ہونے دیا، اس نے آپ کا جانور من کا توڑ کے جانور مار دیا ہے۔ چھری پھیریے، اور چھری پھیر کے نا بڑے طریقے سے، سمارٹ طریقے سے جھٹکا لگا کے جانور، چھوٹے جانور کو اس کا من کا توڑ دیتے، کہتے دیکھو آدھا منٹ نہیں لگایا میں نے جانور ٹھنڈا کر دیا۔ وہ جانور آدھے منٹ میں ٹھنڈا نہیں کیا، آپ نے من کا توڑا ہے، وہ جانور اس کا یہ کنیکشن یہاں سے ختم ہو گیا، اس لیے وہ جانور نے ہلنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے جو ذاتی عمل ہے، آپ اپنا یہ جو گھٹنا ہے جانور کے پہلو پہ رکھتے تھے، پھر ذبح کرتے تھے، اور آپ اس کو ٹانگیں مارنے دیتے تھے تاکہ وہ ٹانگیں مارے، اس کا زور لگے، جتنا اندر کا خون ہے وہ باہر آئے، اور دم مسفوح اس کے جسم کے اندر نہ رہ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جانور ذبح کرتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔ اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مجھے نصیحت کی، قربانی کی، اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی اللہ اعطی الجزار منہا شیئن، قصاب کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ جو قصائی حضرات ہے نا اپنا حصہ نکال لیتے ہیں، یہ ہمارا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں چلو یار انہوں دے دیو، پیسے کٹ لے لے گا۔ آپ نے بطور اجرت سمجھ لیں، آپ نے اپنا جانور مشکوک کر لیا کہ ہم سے پیسے کم لے لے گا، اس کا مطلب ہے اس کے معاوضے میں آپ نے اس کو 1-2 کلو گوشت دے دیا ہے۔ اپنی قربانی کو کیوں مشکوک کرتے ہیں؟ اس کو کچھ نہیں دینا، گوشت کاٹیں، آپ اپنا اندر لے جائیں، جب آپ اس کو ہلاتے جلاتے ہیں، اس کو مکس کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جس طرح ہم نے باقیوں کو دینا ہے اس کسائی کو بھی دے دیں، آپ اس میں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر حصہ رکھوائیں گے اس کا آپ کی قربانی مشکوک ہو جائے گی، کیونکہ اس بنا پہ وہ آپ سے پیسے کم لے گا۔ پیسے کم لے گا اس کا مطلب اس نے گوشت اجرت کے طور پہ لے لیا ہے، وہ جو 500 یا 1000 روپے آپ کو توڑے گا وہ آپ کی قربانی ساتھ مشکوک کر دے گا۔ اور گوشت کے حوالے سے میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ قربانی کا گوشت خون نہیں پہنچتا، کرنا آپ نے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا اطعموا، 3 الفاظ ہیں، البائس الفقیر، اطعموا القانع المعتر، قناعت کرنے والے کو بھی گوشت کھلائیں، جو لپٹ کر آپ سے سوال کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھلائیں۔ یہ ہم نے عجیب بہانہ پکڑا ہوا ہے کہ جانور اچھے بھلے کیے ہوتے ہیں اور باہر بیچارے فقیر آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ویسٹیج ان کو دے دیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ آپ کو سال میں دوبارہ بھی ہمت دے دے گا، آپ 1800 روپے 1900 روپے کلو پھر گوشت لے لیں گے۔ جو بار ضرورت مند آیا اس کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہونا، اللہ کی اس نعمت سے اس کو مستفید کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قناعت کرنے والوں کو بھی دیں۔ آپ کے قاری صاحب، مولوی صاحب، آپ کے ہمسائے، آپ کے عزیز رشتہ دار جنہوں نے قربانیاں کی بھی ہوں، قناعت کرنے والے ہیں، آپ بطور گفٹ ان کو بھی گوشت بھیجیں۔ یہ مت سمجھا کریں کہ انہوں نے کیتا یہ چلو رہن دیو خیر ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ انہوں نے کیتا یہ رہن دیو، یہ کون سا مسئلہ ہو؟ آپ کے پاس اگر گنجائش موجود ہے، جانور زیادہ کیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ہمسایوں کو، ان تمام کو دیں جنہوں نے قربانی کی بھی ہے، تب بھی دیں۔ معتر کو بھی دیں جو لپٹ کر سوال کرتے ہیں، آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کے انہیں خالص گوشت دیں، انہیں چھچڑوں پہ اور ویسٹیج پہ مت ٹرکائیں۔ یہ میرے بھائیوں قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، مجھے جتنا وقت بتایا میں نے اس سے 5 منٹ زیادہ ہی لگا دیے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کے جو قربانیاں ہیں جو ہم اللہ کے راستے میں پیش کریں، اللہ سے دعا گو ہیں اللہ کریم ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا کریم جو ہم نے بیان کیا ہے، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اس کو بھی قبول منظور فرمانا۔ اور میں پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کا، ان کے منتظمین کا، شیخ اسحاق صاحب کا، مولانا محسن عبید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ ساتھیوں کے لیے یہ نصیحت کا موقع جو ہے فراہم کیا ہے۔ اللہ کریم ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور یہ ماشاءاللہ گاہے بگاہے ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں، ان کا ہراول دستہ بنیے، دین کے اس شمع کو جلانے میں اور اس نور کو آگے پہنچانے میں ان کے معاون بنیے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔